اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. بے شک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. پچھلے ایپیسوڈز میں ایک ایمان کی گرمی آپ لوگوں نے انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی خاص فضل سے محسوس کی ہوگی، علماً، اور اللہ سبحانہ وتعالی کا جمال و کمال، خوبصورتی جو اس نے ایگزیبیشن پوری دنیا کے اندر پھیلائی ہوئی ہے. ہمیں بس وہ قرآن کا جو کہنا چاہیے ایک چشمہ اگر آنکھوں میں لگانے کی دیر ہے، اس کا جمال، اس کا کمال، اس کی خوبصورتی، چوٹی سے لے کے بڑی سے بڑی ویل مچھلی، آسمانوں میں پرندے ہوں، خواہ پہاڑ ہو، چرند پرند، درخت، آسمان، دریا، تمام کائنات، حتیٰ یہ کہ ہمارے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آرٹسٹری کا جو برش آپ کو اور مصوریت اس کی جو ہے واضح طور پہ نظر آئے گی. انسان کو قرآن عظیم الشان کی اس نگاہ اور کی ضرورت ہے، اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر علماء کرام نے جس طرح قرآن عظیم الشان کی آیتوں کو بہترین انداز کے اندر جو پیش کیا، خاص کر علماً، ان چشموں کو لگانے کی دیر ہے. خوبصورتی اس کی ہمارے سامنے موجود ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سے اور فیضیاب ہونے کی سعادت نصیب فرمائے. آج کا، اور آپ نے ایک بات غور کیا ہوگا کہ سبحان اللہ، ہر پر ہر لگا، ہر جگہ وہ موجود ہے. انسان ہر چیز سے قریب ہے اور اگر دور ہے تو اپنے خالق سے. کتنی عجیب سی بات ہے، تعجب کی بات ہے. اور یہ چیز پروف کرتی ہے کہ صرف دنیاوی علم ہی انسان کے لیے مکمل نہیں ہے، انسان کو مکمل نہیں بناتا. کچھ روحانی ایلیمنٹس اور خاص کر آسمانی کتب اور خاص کر قرآن عظیم الشان ام الکتاب اور اس کے راز و رموز جاننے کی، علماً اور پہچاننے کی اشد ضرورت ہے. اس لیے یہ چیز ہمارے اندر پائے تکمیل تک نہیں پہنچ. اس لیے پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خود شناسی ہی خدا شناسی ہے. من عرف نفسہ قد عرف ربہ. تو یہ چیز پروف کرتی ہے کیوں تمام کی تمام جتنی بھی پچھلے ایپیسوڈز میں نے آپ کو سمندر کے اندر لے کے گیا، پرندوں کے اندر، ہر جگہ آپ نے دیکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورتی ہر جگہ موجود ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. مگر کیوں انسان اپوزٹ چیزوں کی طرف، دنیا کی طرف، مٹیریلزم کی طرف اور ہر رذائل اخلاقی کی طرف اٹریکٹ ہوا ہے، اور اگر دور ہے تو اس خالق، اس مصور جل جلالہ سے. یہ چیز پروف کرتی ہے کہ کیونکہ ہم نے روحانی ایلیمنٹس، نفس، شیطان، روح، ملک، ان کو علماً نہیں سمجھا، اور وہی طاقتیں ہمارے اوپر حاوی ہیں. ہماری نفس اسٹرانگ ہو رہی ہے، شیاطین کا غلبہ زیادہ ہے، اور وہ ہمیں ناشکری کی طرف زیادہ تیزی سے لے کے جا رہا ہے. اس لیے ہم اس سے دور ہیں. خاص ادروائز اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں. میں نے بتا دیا اپنا ایڈریس، مگر اب تم لوگ اگر اس کو نہیں سمجھ سکتے تو میرا قصور نہیں ہے. میں نے کہہ دیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور کہہ دیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور چارج ایمان کے ساتھ جب وہ مانگیں گے اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میں صرف سنتا ہی نہیں، میں دوں گا پھر ان لوگوں کو. مگر کن لوگوں کو دوں گا؟ جو علماً مجھے اس طرح سمجھتے ہیں. اب جس طرح پچھلے ایپیسوڈز کے اگر اگزامپل لے لیں انسان کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے خوبصورتی بکھیری ہوئی ہے موتیوں کی طرح زمین کے اوپر. تو اب اگر اس سمجھ اور بوجھ کے ساتھ میں تیرے سامنے ہاتھ اٹھاؤں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا اندرون دل کا جو ہے وہ سیاہ ہو گیا ہے، کالا ہو گیا ہے نفس کی وجہ سے، شیطنت کی وجہ سے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، تو ہی ہے جو اس کو خوبصورت بنا سکتا ہے، کیونکہ تو نے میرے سامنے شو کرا ہے مجھے. میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے، علماً دیکھا ہے. تو میرے اس ڈارکنس کون سی بڑی بات ہے، جبکہ تو نے پھر اب ان آیات کو میں جب پڑھوں گا، یخرجہم من الظلمات الی النور، تو ہی کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نور السماوات والارض. اور یہ نور کی جھلکیاں میں تیری ایگزیبیشن کے اندر
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دیکھ رہا ہوں. تو امید ہے اس سے ایمان کی ایک کشش پیدا ہوئی ہو. تو آج انشاءاللہ چلتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود باری تعالیٰ جل جلالہ کو ایک لاجیکلی اور منطقی طور پہ سمجھتے ہیں. اور آپ خود ہی انشاءاللہ اس کا مطلب اس کا ڈیسیجن لیں گے کہ ہم بہت سارے منطقی لاجیکل طور پہ کام کرتے ہیں اور مانتے ہیں، مگر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات آتی ہے تو اس سے مکر جاتے ہیں. پھر وہی بات آتی ہے کہ اندر سے کوئی چیز بریک لگا رہی ہے، روک رہی ہے اس طرف آنے کے لیے. جبکہ دنیا میں ہم بہت ساری چیزیں جو کہ بن دیکھے مانتے ہیں. ہوا کے اندر کتنے سگنلز ہیں، ٹیلی فون کے سگنلز ہیں، ٹی وی کے سگنلز ہیں، نہیں نظر آ رہے مگر مانتے ہیں. سامنے گلاس کا پانی رکھا ہوا ہے، 2 ہائیڈروجن کے مالیکول، 1 آکسیجن کا مالیکول، نہیں نظر آ رہا مگر مانتے ہیں اس کے اندر. میرے اس وقت اگر فرض کرے کمر میں اور پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، درد نظر نہیں آ رہا مگر مانتے ہیں. بہت ساری اس طرح چیزیں. گرد اس وقت نظر نہیں آ رہی، پڑ رہی ہے ٹیبل کے اوپر، ڈیسک کے اوپر، نظر نہیں مگر مانتے ہیں. تو منطق جو ہے انسان کی لاجک، وہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں آتی ہے تو ادھر ایک دم سے جس طرح گدھا اٹک جاتا ہے مٹی کے اندر، اس کے پاؤں وہ ہل نہیں پاتا، بالکل اس طرح سٹک ہو جاتا ہے انسان. تو انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا ڈسکور کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ. تو مولانا فیضانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے کچھ میں نے ایک چیپٹر نکالا ہے انشاءاللہ آپ کے لیے. کچھ پوائنٹس میں نے لکھے، میں اپنے اسکرین پہ لے کر آتا ہوں تاکہ میں بھول نہ جاؤں اس چھوٹی سی وقت کے دوران. تاکہ اور میری طرف سے تھوڑی سی معذرت، پچھلے پروگرامز کے اندر میں نے وقت کا دھیان نہیں کیا اور آدھے گھنٹے تک چلا گیا. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کو کنفائن کرنے کی ودن 20 سے 25 منٹ میں. اگر تھوڑا سا آگے چلے گئے تو معذرت، مگر انشاءاللہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ پریکٹس کریں گے. تو خیر، تو آپ نے دیکھا وہ مولانا فیضانی کہتے ہیں کہ انسان کون ہے، اور اس ٹائٹل کے ذریعے وہ اس بات کو سمجھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح انسان بہترین طور پہ اس کو جانتا ہے، پہچانتا ہے اور سمجھتا ہے، خواہ وہ کسی بھی ریلیجن کا ہو، کسی بھی دنیا میں کہیں بھی رہنے والا ہو، ہر انسان سمجھتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی مصنوعات ہیں اور جتنی بھی ایگزیبیشن کے طور پہ ہمارے اطراف کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، آسمان میں ہو، خواہ وہ زمین پہ ہو، اور کسی بھی صورت کے اندر ہو، اور خواہ وہ درخت کی صورت میں میرے سامنے موجود ہو، پہاڑ ہو، سمندر ہو، دریا ہو، زمین ہو، کائنات ہو، یونیورس ہو، گیلیکسیز ہو، اور زمین کے اوپر بنی ہوئی ہر قسم کی مصنوعات ہو. تو وہ یہ جانتا ہے کہ وہ 2 طریقے سے وجود میں آ سکتی ہے. ایک تو وہ کہ وجود میں اگر آئی ہے تو وہ دست بلا کیف خالق جل جلالہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نظر نہ آنے والے غیبی ہاتھوں کے ذریعے بنی ہے. فار ایگزامپل، جب میرا بھی وجود نہیں ہوا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین بنا دی، کائنات بنا دی، ادھر دریا بنا دیے، سمندر بہا دیے، درخت ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، اور ہر قسم، یہ تمام کی تمام چیزیں عدم سے میرے سامنے ایک دم سے وجود میں آئیں. حتیٰ یہ کہ میں اپنی آنکھوں میں روزانہ دیکھتا بھی ہوں کہ درخت کے اوپر پھول آتا ہے، پھول ایک دم سے بلون کی طرح پیچھے کی سائڈ اس کی پھولنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ فروٹ کا شکل اختیار کر لیتی ہے، خواہ وہ سیب ہو، کنو ہے، انار ہو، اور مختلف قسم کے فروٹس عدم سے ایک دم سے وجود میں. اگر اس کو بیک ریورس انجینئرنگ انسان کرے تو زمین کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے، جب جڑیں مٹی ہے. یہ تمام کی تمام اگر میرے سامنے بن رہی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو خاص طور پر بتا بھی دیا ہے مگر انسان یقین نہیں کرتا. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تمہارے ہاتھوں نے نہیں بنایا ان کو، میں نے بنایا، دست بلا کیف. ٹھیک ہے، تو ایک طرف انسان اس چیز کو مانتا ہے، ٹھیک ہے، یہ یا تو آل مائٹی گاڈ، اور لوگ مختلف نام دیتے ہیں اس کی طرف، اس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں وجود میں آئی ہیں. اور دوسری جو طاقت ہے اس کو بنانے والی، اور وہ ہے انسان. تو انسان کیا کرتا ہے، وہ مٹیریل جو کہ زمین کے اوپر موجود ہے
را مٹیریل اس کو لیتا ہے تو وہ مصنوعات بناتا ہے. ہزاروں اگزامپلیں موجود ہیں. فار ایگزامپل درخت لے لیا, درخت کی لکڑی آپ کے پاس آ گئی, اب لکڑی سے میزیں بن رہی ہیں, کرسیاں بن رہی ہیں, اور گھر بن رہے ہیں, اور کافی چیزیں بن رہی ہیں. تو را مٹیریل موجود تھا, وہ میں نے یوٹیلائز کیا. اب میں بھی ایک طرح سے صانع بن گیا, تو میں بنا سیکنڈری میکر. پرائمری میکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ, سیکنڈری میکر دوسرا انسان, اس کے علاوہ اور کوئی کریچر نہیں. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ بناتے ہیں اس طرح. لوہا لے لیا, لوہے سے پھر اسٹیل آ گیا, اسٹیل کے بعد پھر اس ساری مشینریز اور گاڑیاں اور ہر چیز بن رہی ہے اس سے. تو را پروڈکٹس ہمارے سامنے موجود ہیں, را پروڈکٹ سے مٹیریل بناتے ہیں. اب آپ آ جائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, اور کہ ہماری لاجک کس طرح, منطق کس طرح سمجھے. اب انسان نے اگر کوئی بھی چیز کریٹ کری, حتیٰ یہ کہ وہ چھوٹی سی باریک سی چھوٹی سی سوئی ہو, یا بڑی سے بڑی بلڈنگ ہو, گاڑی ہو, گھر ہو, اور کوئی بھی مصنوعات ہو, اگر ایک انسان دوسرے انسان سے کہے کہ یہ چھوٹی سی سوئی یا پن خود بخود وجود میں آئی ہے, تو آپ پوری دنیا کا چکر لگا لیں, خواہ وہ انسان پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو, وہ آپ کی بات نہیں مانے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی لاجک, اس کی منطق اس کو ایکسیپٹ کرے ہی یا نہیں کر سکتی. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے, خواہ پڑھا لکھا ہو یا نہ پڑھا لکھا ہو, خواہ پی ایچ ڈی ہو, اسکول گیا ہو یا نہ گیا ہو, کہ اگر یہ کسی فیکٹری یا مشینری یا کسی پروسیس سے نہیں گزری, یہ سوئی بن ہی نہیں سکتی. اور اگزامپل دے, وہ تھوڑے سے لوہے کے پیسز ہوا میں رات کو اڑے اور وہ سارے آ کے جڑے اور گاڑی بن گئی. تو لب لباب کہنے کا یہ کہ وہی انسان, دنیا میں کوئی بھی انسان ہو, کہیں بھی رہنے والا ہو, وہ آپ کو کہے گا آپ اپنے دماغ کا علاج کرائیں. کیوں؟ کیونکہ یہ خود بخود نہیں بن سکتی. تو خود بخود کا لفظ جب جو میرا دماغ تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں, تو پھر اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ کائنات, یہ زمین جو کہ ہوا کے اندر معلق ہے, گھوم رہی ہے اپنے ہی مدار کے اندر, وابل بھی ہو رہی ہے رائٹ اینڈ لیفٹ, جس سے سیزنز آتے ہیں, گھوم رہی ہے جس سے دن اور رات آتے ہیں, اور پھر اس کے علاوہ چاند اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے, پھر دونوں مل کر سورج کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. معلق ہوا کے اندر الگ ہیں, کل فی فلک یسبحون, اللہ سبحانہ کا تیر رہے ہیں اپنے اپنے مدار کے اندر. اور یہ تمام کے تمام آپس میں جتنی بھی پلانٹس ہیں, سورج سمیت آگے اب دوڑ رہے ہیں, اور یہ سارے کے سارے دوڑ رہے ایک ملکی وے کے ارد گرد. سائنسدان بلکہ جب کہ اس کا کہتے ہیں کہ یہ تمام 9 پلانٹس, سورج سمیت جو ہمارے 9 پلانٹس ہیں, پلانیٹری سسٹم, یہ جب سے چل رہے ملکی وے کے اندر تا قیامت ان کی کیلکولیشن ہے, یہ ایک چکر بھی لگا نہیں پائیں گے, اتنی بڑی ملکی وے ہے ہماری گیلیکسی. اور اس قسم کی ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف گیلیکسیز موجود ہیں. تو اب ہماری لاجک و منطق سے سوال ہے, یہ خود بخود کس طرح بن سکتے ہیں, کس طرح سنور سکتے ہیں, کس طرح گھوم سکتے ہیں, کس طرح بیلنس طور پہ رہ سکتے ہیں, اور کس طرح ہوا میں ٹنگ سکتے ہیں, جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز زمین کی طرف, ہوا میں خود بخود کوئی چیز معلق نہیں ہو سکتی. میں کوئی گیند دوں, ہوا میں پھینکوں, زمین پہ آ کے گر جائے گی, ہوا میں نہیں معلق ہو سکتی. تو ادھر کیا مسئلہ ہے؟ ادھر منطق جبکہ ایک جگہ ایکسیپٹ کر رہی ہے, دوسری طرف کیوں نہیں کر رہی؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے اندر کی جو نالج ہے سحر انفسی, وہ ہماری کمپلیٹ نہیں ہے, ہم نے نہیں سمجھا. اب ادھر آپ نے نوٹ کرا, یہ صرف کتابی علوم, دنیاوی علوم کافی نہیں ہے, کوئی نہ کوئی اور چیز مس ہو رہی ہے. ہمیں ضروری ہے کہ ہم کتب آسمانی, علم آسمانی اور انبیاء و رسول و اولیاء کرام کہ 2 زانے ہو کر بیٹھ جائیں, ان سے یہ چیز سیکھیں. اگر نہیں سیکھیں گے ہم اسی طرح انکمپلیٹ رہیں گے. تو آئی ہوپ یہ ایک پروف آیا ہو. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. وہ یہ کہ انسان اس پہ ایمان رکھتا ہے, اور
یقین رکھتا ہے کہ سوشل آرڈر دنیا کے اندر اس کے پیچھے ایک لیڈرشپ ہوتی ہے، ایک بہت بڑی ہیومن ایڈمنسٹریشن آرگنائزیشن ہوتی ہے، اور یہ سوشل آرڈر خود بخود، خواہ وہ صحیح ہو یا غلط ہو، خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا. حتیٰ یہ کہ وجود میں لانے والی لیڈرشپ اور وہ ایڈمنسٹریشن ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے، مگر ہم دیکھتے ہیں وہ نظام پورا قائم ہے، بغیر دیکھے اس کو مان لیتے ہیں. اور حتیٰ یہ کہ ایک دنیا کے اندر جتنے بھی قوانین ہیں، ورلڈلی قوانین، ایک چھوٹی سی اگزامپل لے لیتے ہیں کہ ٹریفک کی جو لائٹیں باہر موجود ہیں، یہ بھی ایک قانون ہے، جوڈیشلی ایک قانون ہے، اور فائنینشیل سسٹم چل رہا ہے، بینکنگ سسٹم چل رہا ہے، معاشی ایگریکلچر سسٹم چل رہا ہے، اور ایک لمبی لسٹ آپ خود تلاش کر سکتے ہیں. یہ تمام کے تمام قوانین موجود ہیں. اس کے پیچھے ہم جانتے ہیں کہ انسانی آرگنائزیشن ہے، پولیٹیکل سسٹم ہے، فائنینشیل سسٹم ہے موجود ہے، اور جو کہ ہم نے خود بنایا ہے، اور اس کے پیچھے جو بنانے والے اس وقت لوگ ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے، مگر جب ریڈ لائٹ آتی ہے انسان رک جاتا ہے اور اس کو توڑتا نہیں، اس قوانین کو فالو بھی کرتا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ یہ خود بخود آرگنائز نہیں ہو سکتے، ایک پوری کی پوری آرگنائزیشن کی اس کی پیچھے ضرورت ہے. تو پھر وہی سوال آ جاتا ہے. اب اسی سوال کو، اسی منطق کو ہم رکھتے ہیں دوسری طرف، وہ یہ کہ جب بات آتی ہے اس کائناتی سسٹم کے اوپر، بارش، زمین سے پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے، آسمانوں میں جاتا ہے، باتوں میں جاتا ہے، فلٹر ہو کے وہی پانی دوبارہ زمین پر آتا ہے، پھر وہ زمین اس سے پانی کو لیتی ہے، سیراب ہوتی ہے، درخت اور روٹ سارا پانی ایبزارب کرتی ہیں، نباتات اور رزاقیات تمام زمین سے نکلتی ہیں، گندم نکلتا ہے، فروٹس نکلتی ہیں، گائیں بھینسیں وہی چارہ کھاتی ہیں، اس چارے کو ٹرانسفارم کرتی ہیں ہمارے لیے بہترین ٹیسٹی میٹ کے اندر، اسی جسم کے اندر سے گائیں اور سے دودھ نکلتا ہے، دودھ پیتے ہیں ہم، چیز نکلتی، چیز بناتے ہیں، اور دنیا کی قسم کے فروٹس ہمیں ملتے ہیں، اور جتنی بھی زمین سے پیدا ہونے والی سبزیجات ہیں وہ ملتی ہیں، فروٹس ملتے ہیں، اور پھر پانی دوبارہ ایویپوریٹ ہو کے زمین جاتا ہے. ایک نظام تسلسلی. یہ نظام ہم کیوں نہیں مانتے پھر کہ یہ بغیر کسی گریٹ آرگنائزیشن کے خود بخود تو نہیں ہو سکتا. اگر خود بخود ہے تو اس نظام کو بھی انسان جھٹلا دے، مگر اس کو نہیں جھٹلاتا. تو ادھر منطق ہماری مانتی اور چیک میٹ ہوتی ہے چیس گیم کی طرح، کہ جس طرح ہم ادھر مانتے ہیں تو ادھر بھی ماننا ضروری ہے. جو لوگ مانتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو کہتا ہے وہ ہیں ایمان والے، بن دیکھے علماً اس طرح مانتے ہیں. ادھر اب ایک چھوٹا سا مجھے کہنا چاہیے واقعہ یاد آ گیا ہارون رشید کے زمانے کا، اور امید ہے آپ سب لوگوں نے پڑھا ہوگا، بہت مشہور واقعہ ہے، مگر اس ٹاپک سے ریلیٹ کرتا ہے تو میں نے کہا میں دہراتا چلوں. چھوٹا سا واقعہ اس طرح کہ ہارون رشید کے زمانے میں ان کی جو ملکہ تھی زبیدہ بیگم کی وائف، ان کے زمانے میں ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیچے ولی گزرے جو اپنے نام سے مشہور تھے بہلول دانا. بہت سارے لوگ بہلول مجذوب بھی کہتے ہیں، بہلول دانا کے نام سے جانتے ہیں. تو بالکل ہی وہ مطلب درویش قسم کے آدمی تھے، اور ایک مرتبہ ساحل سمندر بیٹھے ہوتے ہیں، اور جس طرح ہم لوگ جاتے ہیں مٹی سے بچے جو ہیں گھر بناتے ہیں، کیسلز بناتے ہیں، پھر وہ جس طرح کراچی میں ہو گیا پاکستان کے اندر، اور سی سائڈ کے اوپر کہیں بھی امریکہ میں پانی آتا ہے پھر ایک دم سے وہ بہا کے لے جاتا ہے، تو وہ اس کنارے بیٹھے تھے اور مٹی کے گھر بنا رہے تھے. تو ہارون رشید زبیدہ بیگم کا مطلب وہاں سے سواری گزر رہی ہوتی ہے ایک دن، تو ان کی بیوی کیونکہ ان کی مطلب کہنا چاہیے ان کو مانتی تھی اور ان سے ان کا ادب کرتی تھی، احترام کرتی تھی، تو وہ روکتی کہتی ہیں کہ رکے مجھے ان سے بات کرنی ہے. تو وہ روکتی ہے، ان کی گاڑی روکتی ہے، بگی جو بھی ہے روکتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بابا جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بیٹی میں ادھر مٹی کے گھر وہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں، جنت کے گھر بنا رہا ہوں. تو لے گی تو کہتی ہاں بابا جی آپ مجھے دے دیں. تو کتنے کا؟ کہتے ہیں کہ 7 درہم. تو 7 درہم کچھ بھی نہیں، مطلب
$1 یا پھر اس طرح کچھ روپے وہ نکال کے دے دیتی ہیں. تو وہ جو گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک گھر ہوتا ہے اس پہ ایسے ہاتھ مارتے ہیں, توڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں جا تیرا گھر جنت کے اندر بن گیا. تو کہتی ہے ٹھیک ہے. وہ اٹھتی چلی تھی. ہارون رشید دیکھ کے تھوڑا طنز کرتا ہے اور ہنستا بھی, کہتا ہے دیکھ تھوڑے سے پیسے تھے کسی غریب کو دے دیتی اس کا بھلا ہو جاتا, اور کس دیوانے سے بات کری تو نے, اور مطلب پیسے بھی, اور وہ جو پیسے ہوتے ہیں بیلو دانے لے کے وہ پانی کے اندر پھینک دیتے ہیں, نہ پیسے لیتے نہ گھر بھی, اور ہاتھ مارتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں. تو زبیدہ بیگم کہتی ہیں کہ بھائی میرے پیسے تھے تمہیں کیا مسئلہ. تو وہ بیٹھتے ہیں کہ چلے جاتے ہیں. اینی ویز رات آتی ہے, رات کو دونوں سوتے ہیں, ہسبینڈ وائف سوتے. تو ہارون رشید کو خواب میں ایک بہت بڑا مطلب نظر آتا ہے, خواب کے اندر جنت کے اندر ایک بہت بڑا محل ہے اور قصر زبیدہ اوپر لکھا ہوا ہے. تو ایک دم سے لپکتے ہیں. تو ایک دم جب لپکتے ہیں اس محل کی طرف تو پیچھے سے کوئی پکڑتا ہے انہیں اور جھنجھوڑتا ہے. کہتے ہیں کہ بھائی کدھر چلے. بیسکلی ملائی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ میری بیگم کا محل ہے تو میں جا رہا ہوں تھا. کہہ رہے نو, ادھر انسان وہی جاتا ہے جس کا محل ہے, یہ زمین نہیں ہے کہ تم بھی اس کے اندر چلے جاؤ. تو ایک دم سے جو پیچھے سے بندہ پکڑ کے کھینچتا ہے یا روکتا ہے تو اس جھنجھلاٹ سے وہ ہارون رشید اڑ جاتا ہے. تو بیگم کہتی کیا ہو گیا آپ کو, تو پسینے آ رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں, صبح اٹھ کے میں بتاؤں گا. اینی ویز صبح آتی ہے, کہتے ہیں چلو بھائی سواری نکالو, واپس جانا ہے بہلول دانا کے پاس. لانگ سٹوری شارٹ وہ جلدی جاتے ہیں. بہلول دانا ادھر ہی بیٹھے ہوتے ہیں, مٹی کے گھر پر آ رہے ہوتے ہیں. تو اس مرتبہ ہارون رشید اتر کے اب کہتے ہیں کہ بابا جی کیا بنا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں بیٹا جنت میں گھر بنا رہا ہوں, لے گا. کہتے ہیں ہاں مجھے بھی دے دیں. تو کہتے ہیں کتنے کا. کہتے ہیں 70 یا پھر 700 دینار, مطلب ہماری لینگویج کے اندر ملینس آف ڈالرس بیسکلی, اور ہنڈریڈس آف تھاؤزنڈس آف ڈالرس. تو بہلول دانا سے وہ ہارون رشید کہتے ہیں کہ بابا جی یہ کیا کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جی کل تک تو آپ نے کوڑیوں کے داموں دے دیا تھا, میری بیگم خود ادھر آئی تھی, اور آج آپ نے ایک دم سے پرائس اس کی بڑھا دی. تو ادھر اب یہ ہے پنچ لائن اس اسٹوری کی. تو بہلول دانا کہتے ہیں کل والا جو گاہک تھا وہ بغیر دیکھے لے گیا تھا, تم دیکھ کر آئے ہو. سبحان اللہ. تو پرائس بڑھ گئی. سبحان اللہ. تو لوگ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہے قدر اس کی. انسان علم الیقین کے ساتھ, حق الیقین کے ساتھ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غور و فکر کے ساتھ. اور آپ نے نوٹ کیا تفکر ہی ایک واحد ایسا زبردست ٹول ہے ہمارے پاس اس دنیا کے اندر کہ جس کے ذریعے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت علماً ایسے سمجھیں گے, اور ہماری منطق, ہماری لاجک, ہمارا علم ایسا اس کو کہنا چاہیے چیک میٹ ہوگا. بیسکلی وہ چیک میٹ ہوا, دوسرے لفظوں میں شیطان چیک میٹ ہو گیا, وہ دور ہو جائے گا. پھر ایسے بلیور سے, اور ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ہے اولو الالباب, کیونکہ ہر لمحہ مجھے یاد رکھتے ہیں. اس لیے قرآن میں حکم آیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, کیونکہ وہ جو مجھے یاد رکھتے ہیں علماً و عملاً, انہی سے پوچھو. انہی کے پاس میں نے انہی کی سب کی میں نے گرہیں کھول دی ہیں, سب مسئلے ان کے حل کر دیے, ان کے پاس علم ہے. اور اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمارے آدم علیہ السلام کے سر کے اوپر تاج پہنایا, وہ علم ہی کی بدولت پہنایا تھا, خلیفہ کا تاج. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, یہ ہے وہ علم. تو امید ہے یہ اگزامپل آپ کو ایک ایمان کے اندر ایک کیفیت اور تر و تازگی اس نے پیدا کی ہوگی انشاءاللہ. تو جس طرح اعلیٰ حضرت بھی کیا خوب کہا, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا. کہ آج قرآن کا مطالعہ, آج احادیث کا مطالعہ, آج ان تمام اولیاء کرام کی کتب کا مطالعہ, کہ اس کے ذریعے انسان سمجھے, پرکھے, اور اپنی ایمان کی بیٹری کو, وہ جو ایمان کے سیلز ہیں ان کو چارج کرے. اور that's it. آگے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان بلیورز کے پاس جب اگر علم ہوگا تو پھر ان کے اعلیٰ درجات ہیں, اس دنیا میں نہیں آخرت کے اندر بھی. دنیا میں تو ہے کامیابی, آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے. تو ایک ایگزامپل ہو لیتے ہیں کہ انسان سرنڈر کرتا ہے اس دنیا کے اندر دوسرے انسان کے سامنے کہ اگر وہ پاورفل ہے,
اگر زیادہ علم رکھتا ہے دوسرا انسان سرنڈر کرتا ہے، جی آپ علم کے اندر مجھ سے بہت زیادہ ہے، آپ پاور کے اندر مجھ سے بہت زیادہ ہے، آپ دولت کے اندر مجھ سے بہت زیادہ ہے، آپ اور وزڈم کے اندر مجھ سے بہت زیادہ ہے، نالج کے اندر مجھ سے بہت زیادہ ہے. تو انسان اس دنیا کے اندر سرنڈر کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے اس چیز کو، دیکھتا ہے. مگر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور پاور کی طرف مطالعہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، مگر نہیں مانتا. یہ کون سی لاجک، کون سی منطق ہے کہ دیکھ رہا ہے انسان کہ اس مٹی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹرانسفارم کرا ہے خوب بہترین گندم کے اندر، مٹی کو ٹرانسفارم کرا ہے ایک ٹیسٹی فروٹ کے اندر، مٹی کو ٹرانسفارم کرا ہے اس بہترین گوشت کے اندر، گھاس بنی پھر گوشت کے اندر، مٹی کو ٹرانسفارم کرا ہے کہ اس کے اندر سے تمام کی تمام چیزیں نکل رہی ہیں، تمام کی تمام، پیاز نکل رہی ہے، سبزی نکل رہی ہے، گاجر نکل رہی ہے، مولی نکل رہی ہے، ٹیسٹی فروٹس نکل رہے ہیں، ٹیسٹی ویجیٹیبلس نکل رہے ہیں، دیکھ رہا ہے. مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے اسلام معنی یہی ہے کہ تسلیم کرنا، سر خم تسلیم کرنا، مگر نہیں ماننا. کیوں؟ کیونکہ علم کی کمی ہے، اس قسم کی، اس معرفت کی کمی ہے. اور اگر دنیاوی علم ہے تو پیچھے جو نفس کی سیٹ کے پیچھے جو بیٹھا ہے، تکبر کے بھرا ہوا انسان، اس کے پیچھے جو اس کی کہنا چاہیے جو لگام ہے وہ شیطان کے ہاتھ میں، اور نفس امارہ بالسوء ہے. اس لیے لاجک ادھر دوسری طرف مانے گی، مگر جب باری آئے گی اللہ کی طرف تو وہ تسلیم کرنے کے لیے راضی انسان نہیں ہے. تو امید ہے دوستوں انشاءاللہ یہ جو کچھ ایگزامپلس میں نے آپ کے سامنے رکھی مولانا فیضانی کی کتاب سے، ہمارے لاجک اور منطق کو چیک میٹ کرنے کے لیے کافی ہوگی، اور ہمارے اندر علماً اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو معرفت ہے اور اسٹرانگ ہوئی ہوگی، ہمارا ایمان نے اور تقویت پائی ہوگی، اور ہماری ریلیشن شپ خاص کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور مستحکم ہوئی ہوگی اور اسٹرانگ ہوئی ہوگی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے اور دعا ہے کہ اس ریلیشن شپ کو، اس قرب کو اور مضبوطی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اور مضبوط سے مضبوط تر کرے، تاکہ ہمارا ایمان اور اسٹرانگ ہو. اور اگر ایمان اسٹرانگ ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا اس دنیا کے اندر عمل کرنا اور اس سراچہ امتحان کے اندر تمام ابتلا، امتحانات اور خاص کر وہ وسوسے، وہ نفس اور شیطان کے وسوسے جو ہماری زندگی کے اندر آتے ہیں، اس پر استقامت کے ساتھ عبور کرنا اور اس کو پاس کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی فلاح پائیں گے اور آخرت کے اندر بھی سکھڑی پائیں گے. انشاءاللہ اس پہ پروگرام ختم کرتے ہیں. اپنے گھر والوں کا سب کا خیال رکھیے گا، اور خاص کر ان مبارک ایام کے اندر اور مبارک مہینوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے دعا کیجیے گا، اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا کیجیے گا، اپنے اہل و اقارب کے لیے دعا کیجیے گا، اور خاص کر اپنے لیے دعا کیجیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے، ایمان میں تر و تازگی پیدا کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ باٹم لائن تو ہم سے راضی رہے، ہم سے خوش رہے، اور ہم پر اسی طرح اپنی رحمتوں اور برکتوں کی نوازش کرتا رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.